عبید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب نسیم شاہ نے آپ کو پتہ ہے 11 رنز پچھلے سال چاہیے تھے 2022 کے اندر، 2023 کے اندر بھی 11 رنز، افغانستان ٹیم بولر بھی فاروقی لیفٹ ہینڈڈ، اور جب انہوں نے پرفارم کیا 11 رنز مار دیے 2 چوکے، تو آپ کو گھر کال کی تھی کہ ایک ٹکٹ پہ 2 مزے، تو ایک تو بھائی کی شادی تھی، دوسرا نسیم نے پرفارمنس کیا، تو بہت خوشی ہے، فیملی کے ساتھ ہم نے جشن منایا۔ اچھا، انڈین ایک ایکٹر کے ساتھ بڑا ٹرینڈ چلا تھا پاکستان کے نسیم شاہ کا، تو اس حوالے سے آپ نے کبھی اس سے گفتگو کی ہے کہ یار یہ کیا آپ کو بھائی دیکھیں کہ یہ پکچر لگاتے ہیں، لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے مزاحیہ انداز؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، نسیم شاہ اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ پہ ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا کے آل پلیٹ فارم پہ نسیم شاہ ہی ہو رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے افغانستان سے ایک اوور میں 11 رنز چاہیے تھے، 2 چوکے لگا کر پاکستان کو جتوایا 2023 کے اندر، اور 2022 کے اندر بھی 11 رنز ہی چاہیے تھے، اور افغانستان کے فاروقی بولر تھے۔ ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم شاہ کے، آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ پرفارمنس کے بعد انہوں نے گھر کال کر کے کیا کہا، اور جب پرفارم کیا تو اس کے بعد کیا ری ایکشن تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر۔ عبید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب نسیم شاہ نے آپ کو پتہ ہے 11 رنز پچھلے سال چاہیے تھے 2022 کے اندر، 2023 کے اندر بھی 11 رنز، افغانستان ٹیم بولر بھی فاروقی لیفٹ ہینڈڈ، اور جب انہوں نے پرفارم کیا 11 رنز مار دیے 2 چوکے، تو آپ کو گھر کال کی تھی، کیا آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح پرفارمنس تھی؟ جی بالکل، اپنے پاکستان کے لیے کھیلا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مطلب بھائی کی شادی بھی تھی، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹکٹ پہ 2 مزے، تو ایک تو بھائی کی شادی تھی، دوسرا نسیم نے پرفارمنس کیا، تو بہت خوشی ہے، فیملی کے ساتھ ہم نے جشن منایا، اور یہی کہوں گا کہ مطلب اپنے قوم کے لیے جب بندہ کھیلتا ہے تو اسی طرح کھیلنا چاہیے، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پٹھان ہے جو بھی ہے، تو جس طرح اس نے پرفارمنس کی ہے بہت اچھا لگا۔ اچھا، نسیم شاہ نے جب پرفارمنس کی ہے تو جب آپ کو پتہ ڈریسنگ روم سارے معاملات دیکھ کر اس کے بعد گھر بھی کال کی ہے؟ نہیں، کال تو نہیں کیا، شادی تھی گھر میں، اور دوسرا میں بھی بیزی تھا، تو شادی کی دوسری دن میں پورا سفر کیا میں نے، کیونکہ میں آیا انڈر-19 کے میچز سے، تو اسی لیے ابھی تک بات نہیں، ایک دن پہلے بات کی تھی شادی کے دن، تو بس وہ تو گپ شپ جیسے ہوتا ہے گپ شپ لگایا، لیکن اس کے بعد پرفارمنس کے بعد نہیں کی میں نے کال۔ اچھا، تب وہ کیا کہہ رہے تھے کہ افغانستان حریف ہے، وہی 2022 والا معاملہ، تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی کہ انشاءاللہ پرفارمنس دوں گا، یا اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، اس طرح بات تو ہوتی ہے کہ پرفارمنس دینا ہے میں نے اپنی ٹیم کے لیے، اور جس طرح کا اس نے پرفارمنس دی ہے تو اس کو داد دینا چاہیے۔ تو آپ انڈر-19 جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی ٹرائل دے رہے ہیں، ان کے سارا کچھ کھیل بھی رہے ہیں، تو وہ بھی انڈر-19 سے آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ جس طرح نسیم شاہ اللہ نے ان کو فیم دی، عزت دی ہے؟ جی بالکل، آتا ہی ہے اور ساتھ ہی کھیلتا ہے، تو یہی کہتا ہے کہ محنت کرو، اور یہ جو ادھر ادھر کی چیزیں، فضول کی چیزیں، ان سے دھیان ہٹاؤ، تو شکر اللہ کا، اسی طرح اس کو فالو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان سے سنتے، لیکچر دیتے گھر میں بھی دیتے، باہر ٹپس بھی دیتے، تو اس کو دیکھ کے بس آگے کھیلتے ہیں۔ اچھا، نسیم شاہ نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ میری فیوریٹ ٹیم ہے، اس کے خلاف مجھے پرفارم کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، کبھی اس طرح کی گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، جیسے کہ انڈیا کی ٹیم ہے، ٹاپ ٹیم ہے، تو ان کے خلاف پرفارمنس کرنا، جیسے کہ کہتے ہیں ہیرو اور زیرو ہوتا ہے، پلیئر جب آپ اچھے پرفارمنس کرتے ہو تو آپ ہیرو بن جاتے ہو، اگر آپ پرفارمنس نہیں کرتے ہو تو ہمارے ملک کے ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو زیرو بنا دیتا ہے، تو ابھی تو افغانستان کا ٹیم بھی آ گیا اس لسٹ میں کہ وہ بھی پٹھان ہے۔ وہ بھی پٹھان ہے، اور جس طرح کا ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آتا ہے، تو یہی کہتا ہے، اب پہلے انڈیا تھا، اب دونوں ٹیمیں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اب افغانستان سے زیادہ ہو گیا انڈیا کی بنسبت، کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ جی بالکل، دیکھیں جہاں پہ دوستی ہوتی ہے وہاں پہ چیلنجز اور یہ چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہے، تو دیکھیں میچ میں تو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دوست ہے، پٹھان ہے، جو بھی ہے، اور پھر اپنے قوم کے لحاظ سے تو پھر یہ تو بالکل دیکھنا نہیں چاہیے، تو جس طرح وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، جو شو کرتے ہیں، اسی طرح مطلب پھر جب باہر آتے ہیں، باہر تو ان کا اپنا ماحول ہوتا ہے،
تو میں یہی کہوں گا کہ وہ جس طرح کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں اور اسی طرح ان کو کھیلنا چاہیے. اچھا، تو نسیم شاہ کی بھی آپ کو پتہ بڑی دنیا دیوانی ہے، دیکھا کہ انہوں نے بڑی پکچر ان کی وائرل ہوتی ہیں، کبھی بھائی نے ڈسکس کی ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ؟ نہیں ایسے بات نہیں کرتے، زیادہ تر باتیں تو کرکٹ میں ہوتی ہے. اور دوسرا ہے کہ شادی کی خوشی، جس طرح خوشی اس نے پاکستان کو دی ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے. عوام کا دل خوش کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. اور جس طرح ملک کا حالات چل رہے تو یہ انٹرٹین کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. عوام جس طرح خوش ہوتی ہے تو یہ شادی سے کئی گنا زیادہ خوشی ہے، اور ہمارے فیملی کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے خوشی ہے، اور یہی ہونا چاہیے. اچھا، نسیم شاہ نے جب پچھلے سال 2022 کے اندر یہی پرفارمنس دی تھی تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے. اس سال بھی انہوں نے دی ہے تو یہ پرفارمنس اپنی والدہ کے نام کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں کہ وہ جب بھی پرفارمنس دیتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں، کیا وجہ کو خاص محبت تھی، کیا تھی؟ دیکھے امی کے تو یہ پتہ نہیں تھی کہ وہ مطلب کھیلتا ہے. کرکٹ کے بارے میں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھی ان کو، لیکن یہ تھا کہ وہ دیکھتا تھا ان کے محنت کو. اس حوالے سے وہ دعائیں دے رہے تھے کہ اگر میرا بیٹا کچھ ایسے کر رہے اپنے ملک کے لیے تو اللہ ان کو کامیاب کرے. اور ہمیشہ یہی دعا مانگتے تھے ہم سب کے لیے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو کامیاب کرے. ابو تو اتنا مطلب سپورٹ نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ پڑھائی کرنا، جیسے کہ ہر باپ کا یہی خواہش ہوتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ پڑھے. تو امی یہی کہتے تھے کہ میرا جو بیٹا ہے نسیم، ہم لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. لیکن ان کا یہی خواہش تھا کہ میرا بیٹا جس کام میں لگا ہوا ہے کرکٹ تو اس میں اللہ ان کو کامیاب کرے. اور پورے دن ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے یہ سب کچھ یہ تو بہت کم ہے، تو جس طرح وہ کریڈٹ دیتا ہے اپنی امی کو تو یہ دینا بھی چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ کا نسیم شاہ کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہے یا بھائیوں والا ماحول ہے، کس طرح کا؟ جی بالکل فرینڈلی ماحول ہوتا ہے. جب نارمل سا ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے تو بھائیوں کی طرح رہتا ہے، باہر دوستوں کی طرح رہتا ہے. تو اسی طرح سیم. اچھا، انڈین ایک ایکٹر کے ساتھ بڑا ٹرینڈ چلا تھا پاکستان کے نسیم شاہ کا، تو اس حوالے سے آپ نے کبھی اس سے گفتگو کی ہے کہ یار یہ کیا آپ کو بھائی دیکھیں کہ یہ پکچر لگاتے ہیں، لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے مزاحیہ انداز؟ جی بالکل مذاق میں ہوئی ہے لیکن سیریس میں نہیں، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ سارے فیک نیوز ہے اور لوگ ویسے ایڈٹ کر کے لگاتے ہیں. لیکن ویسے مذاق میں ہم نے بولا ہے کہ یہ کیا سین ہے تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ جب ہم گراؤنڈ سے واپس گئے ہوٹل تو لوگوں نے ایسے ایڈٹ کر کے لگائی ہوئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اینڈ پہ اپنے دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے؟ بس یہی کہوں گا کہ جس طرح کا ملک کا حالات ہے اور آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں اتنے بیزی ٹائم میں اپنے ملک کو اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے، اسی طرح سپورٹ کرتے رہے. اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹیم ہے جو کھیلتا ہے ابھی باہر کھیلتا ہے تو اسی طرح وہ لوگ بھی آپ لوگ اسی طرح کی خوشی دیں گے جس طرح کل نسیم نے دی. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبید اللہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو جانی کہ افغانستان کے ساتھ جو پرفارمنس دی ہے انہوں نے اور جو پرفارم کیا ہے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، کیا معاملات ہوئے. اور بڑے بھائی کی شادی تھی، شادی میں بھی وہ نہیں آ سکے اور صرف اپنے ملک کی خاطر کرکٹ کھیلتے رہے. آپ نے عبید اللہ بھائی کی گفتگو جانی، ان کی کہانی انہی کی زبانی کہ نسیم شاہ بھی انشاءاللہ اگلا نمبر شادی کا ان کا ہے. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹس میں دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد.